وہ فیشنیبل لڑکی کا پتہ ہے تمہیں؟ ہاں وہی، اس نے خود خلا کا کیس فائل کیا ہے. ایسی لڑکیاں کہاں ہی گھر بساتی. 2 تھپڑ ہی تھے شوہر کے، کھا لیتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ وہ سارے تانے ہیں جو ایک لڑکی کے نصیب میں ہمارا معاشرہ لکھ دیتا ہے جب اسے کسی مجبوری کی وجہ سے خلا لینی پڑتی ہے، یا اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، یا وہ تشدد کے خلاف بولتی ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. بے شک میں یہ بات مانتی ہوں، میں یہ چیز مانتی ہوں کہ طلاق وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، یہ سب سے ناپسندیدہ عمل. پر دین نے اس کی اجازت بھی تو دی ہے. دین نے اس کی شریعت نے دین نے اس کی اجازت دی ہے، تو مطلب اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا. طلاق 2 لوگ تب لیتے ہیں جب وہ اپنی بالکل بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، ایک دوسرے کے مطابق ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے، تو وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے کریکٹر نہیں خراب کرتے، ایک دوسرے کے کریکٹر پر کیچڑ نہیں اچھالتے، اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. جب وہ 2 لوگ علیحدہ ہو کے اپنی الگ الگ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا؟ طلاق کو ایک گالی کیوں بنا دیا گیا ہے؟ اگر اس چیز کی دین نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ کیا آپ دین کے ٹھیکیدار بن گئے؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ دین میں رہے، اور جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے وہ دین سے نکال دی ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں ہم ان لڑکا لڑکی کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں؟ چلو جیسے کہ ایز یوزول ہمارا جو سارا معاشرہ ہے وہ لڑکوں کے لیے کچھ سپورٹیو زیادہ ہے، تو ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ وہ موو آن کریں، کچھ ٹائم کے بعد اچھی لڑکی سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی اس اچھی لڑکی سے جس کو معاشرہ اس کے لیے اچھی قرار دے دے، اس سے وہ شادی کر لے، وہ موو آن کر جائے، اپنا گھر بار بنا لے، اینڈ دیٹس اٹ. بٹ لڑکی کو تو یہ موقع بھی نہیں ملتا، اس سے تو وہ سانس لینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے. ایون دو جب وہ اپنے گھر آتی ہے اس کے اپنے گھر والے اس سے اتنا برا بہیو کرتے ہیں کہ وہ ناقابل بیاں ہوتا ہے. اس کے بہن بھائی، اس کی بھابیاں، ایون دو اس کے بھانجے بھتیجے اس کو تانے مارتے ہیں. اس کے بچے جو اس کے ساتھ آتے ہیں ان کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے، انہیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارا باپ تم لوگوں کے سر پر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری حرکتیں ہم ایک لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ سوٹ کرتی ہیں؟ حضور کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ کی کوئی بیٹی اس طرح آپ کے گھر آ جائے نا، یا بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر، تو اور اچھا سلوک کرے، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے. تو ہمیں تو ایسا کچھ فالو نہیں کیا، ہم نے تو یہ دین کبھی مانا ہی نہیں نا کہ کسی کے ساتھ اچھا جو ہے نا وہ اچھا سلوک بھی کرنا چاہیے. مجھے آپ سب سے ایک ہی گزارش کرنی ہے، خدا را طلاق گالی نہ بنائے. لڑکیوں کی زندگی میں یا لڑکوں کی زندگی میں اگر کوئی وہ دوسرا رستہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کی اجازت دی جائے. میرا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر اٹھ کے طلاق لینا شروع کر، پر اگر کسی نے یہ سٹیپ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بہت بڑی وجہ رہی ہو. اگر دین نے اس اجازت دی ہے تو آپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب خلا کی آیت نازل ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد ایک صحابی رسول کی بیگم حضور کے پاس آئیں. انہوں نے آ کے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ان سے خلا لینا چاہتی ہوں. حضور نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میرے بس ایک ہی وجہ ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں لگتے مجھے. تو حضور نے کوئی اور آرگیومنٹ نہیں کیا، صرف ان سے ایک بات کی کہ آپ کے جو حق مہر میں انہوں نے آپ کو ایک پورا باغ دیا نا، آپ ان کو واپس کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور اسلام کی پہلی خلا تب ہوئی. حضور نے تو اس لڑکی کو نہیں سمجھایا کہ بھئی تمہیں تو اپنا گھر بسانا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے اس شوہر کے پاس واپس جاؤ، حالانکہ ان کے میں ایسی کوئی خامی بھی نہیں تھی. صرف ایک ہی بات تھی اس عورت کو جو پسند نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ وہ خوبصورت نہیں تھی. ہم تو اپنی اور لڑکیوں کو، پہلے ہماری لڑکیاں اتنا کچھ برداشت کرتی ہیں کہ اس شادی میں 10 15 سال مارے کھاتی ہیں، پھر ایک اینڈ پوائنٹ پہ وہ جا کے فیصلہ کرتی ہیں کہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب میں نے طلاق لینی. یہ سارے جو کیسز ہو رہے ہیں نا کہ لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں، مار دی جاتی ہیں، یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انہیں واپس آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائیں. خدا لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کو جب بیاہ دیں تو ان کے لیے گھر کے دروازے کھلے رکھیں، عزت سے ان کو دوبارہ اپنائیں، پیار کریں، ان کو اس سارے جو درد و برداشت کر گئے ہیں ان سے نکالنے کے لیے ان کو اور اچھے سے ٹریٹ کریں. اللہ حافظ. That's end for my side.